أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، عزیز مکرم دوستو بزرگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے. ہر جہت ہر سمت سے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو نصیحت کی گئی ہے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے، اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکے، اپنی زندگی کو قیمتی بنا سکے، اپنی زندگی کو اس طریقے سے بنائے جس طریقے سے اللہ کی چاہت ہے، رسول اللہ کی چاہت ہے، شریعت کی چاہت ہے، اسلام کی چاہت ہے. اس طریقے سے زندگی کو بنانا اور اس طریقے سے زندگی گزار کر دنیا سے جانا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے، مختلف لہجے کے ساتھ امت کی نصیحت فرمائی ہے. کہیں آپ نے 4 نصیحتیں فرمائی، کہیں آپ نے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی، کہیں آپ نے 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی، کہیں پر آپ نے دوسرے الفاظ سے نصیحت فرمائی، کبھی کسی اور انداز سے امت کی نصیحت فرمائی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی ہے امت کو. اگر انسان ان 3 چیزوں پر عمل کر لے صحیح معنوں میں تو ایک انسان بہترین زندگی گزار سکے گا اور اس کی زندگی بابرکت بن سکتی ہے. پہلی نصیحت یہ ہے، سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اوصانی خلیلی، میرے دوست یعنی حضور نے مجھے وصیت فرمائی ہے. میرے دوست، میرے خلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ پہلی نصیحت ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی انسان کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے. مثال کے طور پر روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹا اور بیٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب اگر کوئی انسان اس کی نسبت کسی انسان کی طرف کرے، کسی بندے کی طرف نسبت کر کے یہ یوں کہے کہ مجھے فلاں بابا نے یا فلاں انسان نے اولاد دی ہے، تو یہ شرک کہلائے گا. فلاں انسان نے مجھے روزی دی ہے، یہ شرک کہلائے گا. حقیقی معنی میں روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. واسطے کے ذریعے سے کہ فلاں انسان کے ذریعے سے مجھے یہ کام ملا ہے، مجھے یہ روزی ملی ہے، یہ تو انسان کہہ سکتا ہے. لیکن براہ راست روزی کی نسبت کسی انسان کی طرف کرنا یا پھر بیٹا بیٹی اولاد دینے کی نسبت
کسی انسان کی طرف کرنا، یعنی ہر ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ خاص ہے، صفت کو کسی انسان کے ساتھ مشترک کرنا، شریک ٹھہرانا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہے، تمام گناہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ کتنے بڑے بڑے جرائم آپ نے کیے ہیں، کرائم آپ نے کیے ہیں، اگر آپ نے صحیح معنی میں توبہ کر لیا، صحیح معنی میں اللہ سے گر گیا کر کے آپ نے دعا مانگ لی اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو گئے، تو پروردگار عالم تمام کے تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کہ آپ کا گناہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہاں سارے گناہ کو معاف کر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن اگر باری آئے گی شرک کی، تو شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس شرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، کبھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ انسان چاہے کہ میں ہزارہ نیکیاں کر لوں، ثواب کے کام کر لوں، اجر کا کام کر لوں، لیکن اگر وہ مشرک ہے، اللہ کے ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک وہ ٹھہراتا ہے، تو اس کی اس گناہ کے ہوتے ہوئے مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات غور سے سن لو، تم اللہ کی ذات اور جو ہے صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو معبود اور مسجود نہ سمجھنا۔ معبود اور مسجود والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ جملہ آپ نے فرمایا کہ چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر بھی تم اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سامعین محترم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اور وہ بیماری جو ہے لا علاج بیماری اسے آپ کہہ لیجئے، اس موقع پر جب تمام ڈاکٹروں نے مل کر کے مشورہ دیا، اسے بتایا کہ تمہارے اس بیماری کا علاج نہیں ہے، تمہارے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بس تم اب صبر کرو، چند دن کا مہمان ہو۔ جب کوئی ایسی بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر ایسا انسان رخ کرتا ہے مزاروں کی طرف، رخ کرتا ہے قبروں کی طرف، جا کر کے جاتا ہے مرادیں مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، جا کر کے کہ شاید کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ بس در بس میں سفر کرتا ہے، بک کرتا ہے، گاؤں کے گاؤں، ٹولی کے ٹولی بنا کر کے پھر لمبا سفر کرتا ہے، جا کر کے بابا کے سامنے حاضری لگاتا ہے، اور شاید کہ وہ بابا میری بیماری کا علاج بتا دے، میری بیماری کا حل ہو جائے۔ ایسے انسان جو ہے ایسی جگہوں میں جاتا ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے، ذرا آپ غور کیجئے، یہ بیماری کو دور کرنے والی ذات اللہ کی تھی، اللہ نے آپ کو بیمار بنایا، ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن آپ بجائے یہ کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کو بتاتے، اپنی بیماری کو پیش کرتے، اپنی بیماری کا جو حل اللہ کے سامنے آ کر کے جو ہے ڈھونڈتے، مسجد آتے، نمازوں کا اہتمام ہوتا، سجدوں کا اہتمام ہوتا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہوتا، دعائے مسنون کا اہتمام ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے، ہوتا یہ کہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر شرک کرتے ہیں، اور شاید کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی، مرنے کے بعد جب جائیں گے ہمارے لیے جنت میں جانا تو پکا ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم نے مسلمان سمجھا اپنے آپ کو، ہم نے اپنے آپ کو مومن سمجھا، لیکن در حقیقت یہ ہے تم مسلمان نہیں ہو۔ جس وقت تم نے شرک کیا خدا کے ذات کے ساتھ، تو نے جو شرک کیا اسی وقت تم ایمان سے نکل گئے ہو، دائرے اسلام سے خارج ہو کر کے تم جو ہے جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے
कुफ्र को इख्तियार कर चुके हो, अपना चुके हो, लेकिन तुम्हें पता ये है, तुम्हारे दिल में ये बात आ रही है शायद कि हम मुसलमान है, लेकिन तुम मुसलमान नहीं हो, मोमिन नहीं हो। इसलिए अल्लाह की जात और सिफात के साथ कभी भी किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। तमाम मसलों का हल अगर कहीं मिलेगा, कोई मसलों का हल करने वाली जात है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। आज माए और बहनें इस शिर्क के अंदर मुब्तला है। अगर बच्चा बीमार हुआ, बजाय ये कि दुआ वगैरह करके उस पर दम किया जाता, नमाजें पढ़ती, तिलावत करती, वो रुक करती है इन सब खुराफात की जगहों पर। और अफसोस तो ये है, जिन मुजावरों को तुमने कब्रों पर बैठाया हुआ है, उन मुजावरों को सूरह फातिहा तक नहीं आती है। उन मुजावरों को हत्ता के जो है नपाकी की हालत में रह करके उन वलीउल्लाह के कब्रों को जो है वो लोग देखभाल करते हैं। जिसके आस्थाने में तुम जाते हो, जिनके पास तुम मुरादे लेकर के जाते हो, मन्नतें लेकर के जाते हो, टोली दर टोली बना करके जाते हो, और फिर समझते ये हो कि शायद कि मेरे मसलों का हल वहां मिलेगा। सामने मोहतरम, वहां तुम्हें मसलों का हल नहीं मिल सकता है। कुफ्र को, शिर्क को छोड़ना पड़ेगा और वहदहु ला शरीक लहू, जात की इबादत करनी पड़ेगी। तमाम चीजों के अगर कोई मालिक है तो परवरदिगार आलम है। समंदर में पानी अगर जो चल रहा है, जो दरियाएं जो है चल रहे हैं, ये नबातात और जमादात जो है, ये जमीन जमीन है, ये आसमान, ये सितारे, ये सूरज, ये कहकशां, ये तमाम चीजों को चलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के अलावा कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो पहली नसीहत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की फरमाई है, वो ये अल्लाह तुश्रिक बिल्लाहि शैआ, कि अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। कभी भी किसी को जो है शरीक मत ठहराना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, लेकिन फिर भी इस कबीरा गुनाह के अंदर मुब्तला ना होना। इसलिए अपने आप को, अपनी जो है औलादों को, अपने घर के लोगों को इन सब चीजों से बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि शिर्क किसे कहते हैं। और दूसरी नसीहत जो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत फरमाई है, और हजरत अबू दरदा के वास्ते से पूरे उम्मत मुस्लिमा की जो नसीहत फरमाई है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वला तत्रुकी सलाता, नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज को नहीं छोड़ना। फमन तरकहा मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा, कि जिसने जानबूझ करके नमाज को छोड़ दी, उसने काफिरों वाला अमल किया। दूसरी नसीहत हुजूर ने फरमाई कि कभी भी नमाज ना छोड़ना। इंसानों को, मुसलमानों को नसीहत की गई कि नमाज को ना छोड़ना। नमाज ऐसी इबादत है कि अगर इंसान नमाज को छोड़ करके ये चाहे कि मैं तमाम नेक आमाल कर लूं, लेकिन नमाज में अगर पीछे है, नमाज नहीं पढ़ता है, जिंदगी में नमाज नहीं है, तो इस तरीके से नमाज की मिसाल है दीन के अंदर। एक इंसान का पूरा जिस्म मौजूद है, लेकिन अगर सर मौजूद ना हो, इंसान जिंदा नहीं रहता है। तुम तमाम अरकान को अदा करो, लेकिन अगर जिंदगी में नमाज नहीं है, गोया कि तुमने इस्लाम के मुकम्मल कानून पर अमल नहीं किया, शरीयत के अहकाम पर तुम्हारा अमल नहीं हो रहा है। इसलिए नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए, जिंदगी में नमाज को लाजिम पकड़ना चाहिए। अफसोस तो ये है, हम मसलों का हल जो है बाहर तलाश करते हैं, हम शिकवा शिकायत जोरों से करते हैं, फला फला लोगों से करते हैं। हालात